سوال جی آپ کے کاؤنٹر نیریٹو پہ ہیں جو آپ نے ریسنٹلی پیش کیا، تو اس کو نرشل میں بیان کر دیں تاکہ جو نہیں جانتے ان کو بھی یہ بات پہنچ جائے۔ یہ تو ایک پورا لیکچر ہو جائے گا۔ موجودہ زمانے میں جو چیزیں لوگ عام طور پر بیان کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر جس چیز کو میں نے ہدف بنایا ہے اور بار بار اس کے جانب توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 جرم ایسے ہیں جو خدا سے متعلق ہیں: شرک، کفر اور ارتداد، اپوسٹسی۔ یہ تینوں جرائم کے بارے میں ہمارے علماء کے ہاں بھی، اور جو لوگ خاص طور پر طالبان یا داعش کی صورت میں منظم ہوئے ہیں ان کے ہاں بھی یہ فکر پایا جاتا ہے کہ ان کی سزا دینے کا اختیار انسان کو ہے۔ میں نے اس کو چیلنج کیا اور یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کی سزا دینے کا اختیار انسان کو نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے پھر، شرک، کفر اور ارتداد گناہ ہے، جرائم ہے۔ ان جرائم کا دنیا میں بھی اگر مواخذہ کرنا ہے تو خدا کرتا ہے، آخرت میں بھی اگر ہوگا تو خدا کرے گا۔ ان کی سزا دینے کا کسی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ تو کاؤنٹر نیریٹو میں میں نے اس کو واضح کیا، بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ اس کا حق خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سارا فساد اصل میں اس ایک بات سے پیدا ہوا ہے، یعنی کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں فلاں آدمی نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں عقائد اختیار کر لیے ہیں، یہ مرتد ہو گیا ہے، اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب وہ واجب القتل ہے، اس کے لیے سزا نافذ کر دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں دین کے ساتھ آخری درجے کا ظلم ہے جو ہوا ہے۔ ریاست کو اور افراد کو جن معاملات میں سزا کا اختیار دیا گیا ہے وہ انسانوں سے متعلق ہے، یعنی اگر حق تلفی کوئی کر رہا ہے تو معاشرے کو حق حاصل ہے کہ اس کو روکے، اگر کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کر رہا ہے تو ریاست کو، معاشرے کو حق ہے کہ اس کو روکے۔ اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ بھی ان جرائم سے متعلق ہیں۔ چوری انسانوں سے متعلق جرم ہے، بدکاری انسانوں سے متعلق جرم ہے، انہی کی سزائیں ہیں۔ جہاں تک شرک، کفر اور ارتداد کا تعلق ہے، ان کا مواخذہ خدا قیامت میں کرے گا۔ تو اس کو میں نے واضح۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی انسان کے بارے میں جو ہمیں یہ کہہ رہا ہو، یا کوئی گروہ ہے یا کوئی جماعت ہے، وہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم مسلمان تو کہتے ہو لیکن تمہاری فلاں بات تو بالکل غلط ہے، وہ تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو بہت ہی غلطی ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے، آپ اپنی تحقیق بیان کریں، کہیں، لیکن کسی انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا ہے، اس کا حق بھی ہم کو خدا نے نہیں دیا۔ اس کا فیصلہ قیامت میں خدا کرے گا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، اس کے آگے کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو بھی میں نے اس میں کاؤنٹر نیریٹو میں واضح کیا، اس کے دلائل بیان کیے۔ ریاست سے متعلق جو رویہ اختیار کیا گیا، عام طور پر آپ اگر داعش کے، طالبان کے نوجوانوں سے ملیں، حزب التحریر کے لوگوں سے ملیں، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو جدید قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ، جیسے آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، یہ کفر ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات خود کفر کے مترادف ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں فرد کو مخاطب کیا گیا ہے اور فرد کی حیثیتوں میں اس کو احکام دیے گئے ہیں، نیشن سٹیٹ میں کوئی چیز کفر نہیں ہے۔ تو اس کو موضوع بنا کے بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو مشتعل کیا جاتا، برانگیختہ کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد ریاستوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے 10 نکات ہیں جن کو میں نے واضح کیا ہے۔ ان میں سے ایک مثلا خلافت کا تصور ہے، مسلمانوں کی ایک عالمی حکومت، یہ دین کا حکم ہے، قائم ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس میں جو دلائل ہیں ان کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے بتا دیا۔ تو یہ اس کو کاؤنٹر نیریٹو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس وقت ایک نیریٹو ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ جن نکات پر یہ نیریٹو ہے اس کے مقابل میں بھی کوئی چیز ہے۔ تو اس عنوان سے یہ ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ یہ اردو اور انگریزی دونوں میں جنگ اور نیوز میں چھپ گیا تھا، اور بڑی بحث اس کے اوپر ہوئی ہے ملک میں۔ اس کے اوپر کوئی 50 سے قریب آرٹیکل لکھے گئے، تمام لوگوں نے لکھا ہے۔ پھر کچھ چیزوں کی وضاحت میں نے مزید 4 آرٹیکل لکھے، یہ چھپے ہوئے موجود ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور۔ آپ